السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس انٹرسٹنگ اور نیو ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ زافا نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے ہی ایئرپورٹ والا وہ لڑکا کھڑا تھا، لمبا چوڑا، اور وہ ہمیشہ کی طرح لڑکوں والے کپڑوں میں تھی۔ اپن تیرے لیے کام کرے گی کیا سوچ کے تو اپن کے پاس آیا؟ زافا نے تیکھے تیور کہا۔ یہی کہ ایک چور کو بہت بڑی چوری کی ضرورت تھی، ویسے میرا کام زیادہ مشکل نہیں ہے، حنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سکون سے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو نے اپن کو جانتا نہیں؟ اپن کیا چیز ہے؟ زافا نے فخر سے کہا۔ چلو پھر جان لیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن میں تم سے بھی بڑا ڈان ہوں، حنان ایک آنکھ دباتا بولا۔ نہیں کرتا اپن تیرا کوئی کام، چل دفعہ ہو یہاں سے، اس دن والی بے عزتی اپن بھولا نہیں، اور ہاں اپن جیسی بھی چوری کرتی ہے اس میں خوش ہے، تیرے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا، سمجھے؟ چل اب نکل پتلی گلی سے، زافا نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ حنان ایک نظر اسے دیکھتا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زافا اس کی ہمت پر دنگ رہ گئی۔ چھوڑ اپن کو، میں تیری جان لے لوں گی، کمینے انسان چھوڑ، زافا چلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ تم لوگ بچاؤ اپن کو، میں تم لوگوں کی باس ہوں، زافا نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اپنی چھوٹی سی گینگ کو 2 چھوٹے لڑکے اور ایک لڑکی تھی، وہ بھی اس کی طرح چور تھے اس کے محلے کے۔ نہیں بچوں، ایسی کوئی غلطی مت کرنا ورنہ تمہاری باس شہید ہو جائے گی، حنان نے اپنی جیب سے گن نکالتے ہوئے کہا۔ وہ سب گن دیکھ کر بھاگ گئے۔ زافا غصے سے ان نمک خوروں کو دیکھتی رہی، پھر ایک نظر حنان کو دیکھتے ہوئے راضی ہوئی اس کی بات سننے کے لیے۔ حنان مسکراتا ہوا اسے اپنی گاڑی میں لے کے گیا۔ یہاں وہ بات نہیں کر سکتا تھا، ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، آگ ڈھینکتے ہوئے شعلے ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ سب لوگ باہر نکل گئے تھے، اندر صرف وہ ایک تھی۔ گارڈز کہاں مر گئے سارے؟ جا کے سب دیکھو میری بیٹی کہاں ہے؟ حیات صاحب غصے میں چلا رہے تھے۔ میں اندر جاؤں گا، ہم اپنی بیٹی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ حیات صاحب بیٹی کو بچانے کے لیے مچل رہے تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کی زندگی، وہ کیسے نہ تڑپتے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے اس حال میں دیکھ سکتا ہے؟ انکل آپ خود کو سنبھالیں، میں دیکھتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا انی کو۔ ڈیڈ آپ انکل کو سنبھالیں، عفان نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آگ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کسی نے ہر جگہ اچھی طرح پیٹرول ڈالا تھا۔ عفان بہت کوشش کر رہا تھا اندر جانے کی، پر بہت مشکل تھا اندر جانا۔ انل اپنے بابا کے انتظار میں بیٹھ کر اندر آئی بیگ لینے کے لیے، جیسے ہی وہ رک کر سوچنے لگی، اف اللہ، ہم تو بھول گئے، ہم نے کس روم میں رکھا تھا بیگ؟ انل سر پر ہاتھ مار کر خود سے بڑبڑاتی، اس کے سامنے 2 روم تھے، وہ کچھ سوچتی ہوئی ایک روم میں گئی۔ جیسے ہی روم میں آئی، کسی کو کھڑکی سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر کہا، پر وہ شاید اپنا کام کر کے بھاگ گیا۔ اس نے کچھ آواز پر گردن موڑ کر دیکھا تو وہ جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ پورے روم میں آگ پھیل گئی تھی، تیزی سے وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ابھی انل کراہ کر پیچھے ہوئی، کیونکہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اور جیسے ہی پردے کو آگ نے لپیٹ میں لیا، جلن سے کراہ کے پیچھے ہوئی۔ پورے روم میں دھواں پھیل گیا تھا، انل کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ بچاؤ بابا، وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی ہوئی مشکل سے بول پائی تھی۔ ابے بابا، وہ روتی چلاتی ہوئی اپنے بابا کو بلا رہی تھی، جیسے وہ ہمیشہ اپنی ہر تکلیف میں انہیں ہی بلاتی تھی۔ اب اسے تکلیف کی وجہ سے اس پر غشی طاری ہو رہی تھی، وہ ہمت ہارتے ہوئے وہیں پر گر گئی۔ ابے آہا، اس کو اپنا پورا بدن جلتا ہوا محسوس ہوا، بال پورے چہرے پر بکھرے ہوئے، دھوئیں کی وجہ سے وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب وہ بھائی ٹیبل پر بیٹھی بد دعائیں دے رہی تھی۔ تب کسی نے کہا تھا یہاں آگ لگوا دو، وہ انہی سوچوں میں تھی جب کوئی دروازہ توڑ کر اندر آیا۔ اس نے دھندلاتی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا جو ہوڈی میں تھا۔
اس کی آنکھیں پھک رہی تھی۔ انل ان آنکھوں کو پہچان گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ کسی کی مضبوط باہوں میں ہے۔ اس نے ایک نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالی اور اسے لے کے باہر نکلا۔ حنان، گاڑی سٹارٹ کرو جلدی۔ ڈی اے اسے کیا ہوا؟ اوکے جلدی کرو۔ حنان ڈی اے کی باہوں میں انل کو دیکھتا حیرت سے کہا، ان کے پلان میں تو یہ شامل نہیں تھا، پر ڈی اے کی سرخ لال آنکھوں سے خود کو گھورتا پایا تو جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس بیوقوف لڑکی نے پورا پلان خراب کر دیا۔ شٹ، ڈی اے نے ایک نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالتے ہوئے کہا، ایسا مت کہو، وہ بہت معصوم کیوٹ ہے۔ حنان نے اس کی اور اپنی تھوڑی دیر پہلے والی بحث یاد کرتے ہوئے کہا، جب وہ گارڈ بنا ہوا تھا اور وہ اس سے لڑائی کر رہی تھی۔ بس بہت ہوا فرحان، میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ میری بیٹی اندر ہے اور کوئی کچھ بتا نہیں رہا۔ حیات صاحب غصے میں اندر کی طرف بڑھے۔ سر، آپ اندر نہیں جا سکتے، پولیس والے نے ان کو روکتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے؟ اندر میری بیٹی ہے۔ کب سے آپ لوگوں کی بکواس سن رہا ہوں۔ کوئی بھی نہیں بتا رہا میری بیٹی کہاں ہے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا میں یہاں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حیات صاحب غصے میں دہاڑے۔ سر، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، اندر کوئی نہیں ہے۔ حیات کے گارڈ نے آ کر کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی اندر گئی تھی، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ حیات صاحب غصے میں پاگل ہو رہے تھے۔ کوئی بھی ان کو صحیح سے کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ انکل ریلیکس، ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا، عفان ان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ وہ خود انل کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ سر، یہ کوئی آپ کے لیے دے گیا ہے۔ گارڈ نے حیات صاحب کے سامنے کاغذ پیش کیا۔ عفان نے جلدی سے لیا اور کھول کر دیکھا۔ بڑے حرف میں لکھا تھا۔ حیات صاحب کو یہ جان کر سکون ہوا ان کی بیٹی ٹھیک ہے، پر دوسری بات پر وہ بہت پریشان ہو گئے، وہ کس کے ساتھ کون لے کے گیا ہے اسے۔ اس بات نے ان سب کو پریشان کر دیا تھا۔ حیات صاحب گھر کے لیے نکل آئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ان کی بیٹی کے ساتھ بہت ڈر گئے تھے وہ انل کے لیے۔ اب چاچو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی کہاں ہے؟ بیراج نے پریشانی سے کہا۔ گھر میں سب پریشان ہو گئے تھے۔ حیات صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بی جان رو کر رب سے دعا کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کون ہیں وہ لوگ؟ کیوں میری بیٹی کو لے کر گئے ہیں؟ وہ بہت معصوم ہے۔ بیراج، کچھ کرو، ڈھونڈو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو کبھی میرے بغیر کہیں نہیں گئی۔ وہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا کریں گے۔ حیات صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ انکل بی پی لو ہو رہا تھا۔ ان کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ حیات، خود کو سنبھالو، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، ہماری بیٹی کو ہم ڈھونڈ لیں گے اسے۔ وہ جو بھی ہے اس نے ہم سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا۔ حمدان صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسے حوصلہ کروں حمدان؟ صبح ہو گئی ہے، اسے گم ہوئے دن کے 2 بج رہے ہیں، رات سے غائب ہے میری بیٹی۔ حیات صاحب جب بھی انل کا سوچتے ان کا دل ڈوب جاتا تھا، اور جاتا بھی کیسے نہ، ایک ہی تو بیٹی تھی ان کی، پوری دنیا جسے دیکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے آئے ہیں۔ بیٹا جلدی کچھ کرو، میری معصوم بچی کے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے وہ لوگ۔ اسے تو خود کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، پتہ نہیں کس حال میں رکھا ہوگا اسے۔ بی جان روتی ہوئی دعا کر رہی تھی اپنی معصوم بچی کے لیے، جسے دنیا کا ٹھیک سے پتہ ہی نہیں تھا، کیسے ظالم لوگوں سے بری ہوئی ہے۔ میں نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی ہے، لیکن ہم ایسے خالی ہاتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ کون ہے، کیا دشمنی ہے اس کی ہمارے ساتھ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسا کون سا دشمن ہے؟ بیراج سوچ میں پڑ گیا۔ کون سا دشمن ہے جو ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ داریان عفان کو گہری سوچ میں کب سے دیکھ رہا تھا تو پوچھ بیٹھا، یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اچانک کیا ہو گیا؟ عفان نے گہری سانس لی۔ کیا مطلب، ایسا کیا ہو گیا؟ داریان نے ناسمجھی سے کہا، یار مجھے انل یاد ہے، کل رات پارٹی میں ملوایا تھا نا؟ عفان نے یاد دلایا۔ انل حیات، داریان نے یاد کرتے ہوئے نام لیا۔ ہاں وہی یار، کل رات تم پارٹی سے چلے گئے، کچھ دیر بعد وہاں آگ لگ گئی، کیسے کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے یہ سب، پر کسی نے انل کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ عفان کو اب لگ رہا تھا آگ کسی نے تو لگوائی ہے، اتنی سخت سیکیورٹی میں یہ سب کیسے ہوا؟ واٹ آر یو سیریس؟ مطلب ایسی کس نے
کس کی دشمنی ہوگی جو ان کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیا؟ دریان نے حیرت سے پریشانی میں کہا۔ اسے انل کے ساتھ اپنا ڈانس یاد آیا اور اس کا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے لہرایا۔ سوچتے ہوئے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ پتہ نہیں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، انکل کی طبیعت ہی خراب ہے۔ اپنی بیٹی کا سوچتے ڈیڈ ان کے پاس گئے ہیں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، کچھ دوستوں کو کال کی ہے، ہر جگہ اچھی طرح چیک کریں۔ عفان جانے کے لیے اٹھا۔ رکو، میں بھی چلتا ہوں ان کی طبیعت پوچھنے، اور تم پریشان مت ہو، میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ دریان بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ آپ اتنا روتی کیوں ہیں؟ وہ معصوم بچہ اس عورت کو کب سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ رونا میری قسمت میں لکھا ہے، جیسے شاید ساری زندگی گزارنی پڑے، لیکن ان دنوں دونوں نہیں بھول پاتی، نہیں رہ سکتی میں ان کے بغیر۔ وہ عورت پھر سے تڑپ کر رونے لگی، اور وہ معصوم بچہ کتنے دن سے اس کا یہ حال دیکھ رہا تھا، اور اسے اب آہستہ آہستہ سمجھ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ 10 سال کا بچہ تھا، اتنا بھی نہ سمجھ نہیں کہ سامنے اس عورت کے دکھ کو نہ سمجھ پائے۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں آنی؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ تم خود ابھی بچے ہو اور میری جان ہو، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ عورت اس کے معصوم سوال پر پیار سے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش آ گیا ہے ڈی اے۔ حنان کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے واپس آیا۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا اپنی لال آنکھوں سے حنان پر ایک نظر ڈالے اسٹڈی روم سے نکلا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا۔ میری ایپیسوڈ کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔